شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغامات میں غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ پاکستان اور بحرین نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی صدر نے غزہ میں جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم کی سوچ کو ایک غلطی قرار دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تمام دیہات، قصبوں اور شہروں میں کھلے مقامات، مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ عید کے خطبات میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین سمیت مقبوضہ مسلمان علاقوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اسلام آباد میں عید کا مرکزی اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد کے علاوہ اعلیٰ سرکاری شخصیات اور مختلف اسلامی ملکوں کے سفیروں نے بھی نماز عید ادا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ کی ایک مسجد میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر صدر لوگوں سے بھی ملے اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید کی نماز ادا کی۔ انہوں نے اس موقع پر ملک کی ترقی و خوشحالی، امن اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصور کے مطابق ایک حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے قوم پر زور دیا کہ وہ اس موقع پر اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھے جو بھارت اور اسرائیل کی غاصب قوتوں کا پامردی اور استقامت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہش کا اظہار بھی کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں قوم پر زور دیا ہے کہ وہ اثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کو اپنی خوشیوں میں شریک کرے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں عید الفطر کے پرمسرت موقع پر پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر معاشرے کے محروم طبقات کو خوشیوں میں شامل کرنے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کی طرف سے غزہ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر اپنے پیغام میں پوری امت مسلمہ اور ملک کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ملک و قوم کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم کے یہ عظیم فرزند ہماری طرف سے عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بحرین کے فرمانروا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو ٹیلی فون کیا اور انہیں اور بحرین عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بحرین کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی فائدے کے لیے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور اس ضمن میں بحرین کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم نے بحرین کے فرمانروا کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ پاکستان کو بچوں پر تشدد اور اسلحے کی غیر قانونی تجارت سمیت ہر قسم کے جرائم کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے لیے متفقہ طور پر دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف کے بارے میں کمیشن کے لیے پاکستان کا انتخاب معاشی امور کے بارے میں عالمی ادارے کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے اجلاس میں کیا گیا۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیراعظم بینجامن نیتن یاہو کی سوچ کو ایک غلطی قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں اسرائیل پر غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 6 سے 8 ہفتے کے لیے غزہ میں خوراک اور ادویات کی مکمل فراہمی کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ یہ بات باعث تشویش ہے کہ ایک امدادی تنظیم کی گاڑیوں پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ادھر آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے ایک تقریر میں اندیا دیا کہ ان کا ملک امن کی جانب پیش رفت کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔